آج الحاج فقیر محمد ابراہیم صاحب مرحوم مرشد اعظم کے 6ٹی برسی کے موقع پر ہمیں اس ایام کو بھی ان حالات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جہاں اس خطے سیاچن کے اندر، اس سرزمین گانچھے کے اندر ہم صوفیہ نوربخشیہ کس حال میں ہوتے تھے، کس عالم میں ہوتے تھے، کن حالتوں میں ہوتے تھے، کس بہرا روی کا شکار ہوتے تھے، ہمیں اپنے کا معلوم نہیں ہوتا، ہم دوسرے کی بات کرنے کی بات تو چھوڑے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے، اس سلسلہ تصوف کے مرشد نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا، چاہے شرابی ہے، چاہے کبابی ہے، چاہے بے روی کا شکار ہو چکا ہوا ہے، جس کو اپنے کا پتہ نہیں ہے، ان سب کو راہ راست پر لایا اور ایک لڑی میں پرو دیا۔ آج ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اور کچھ نہیں سہے تو اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہے، اور آج ہمیں اپنی پہچان ہے۔ یہ ہمارے لیے اس مادہ پرست دور میں ایک نعمت سے، شکر و خداوندی سے کم نہیں ہے۔ اور میرے شمع تصوف کے پروانوں، میں ایک بحثیت ایک سیاسی ورکر آپ کو، میں تو خود پہلے میں نے کہا میں کمبخت انسان ہوں، مجھے نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس تصوف کے منبع کے اوپر، اس صوفیانہ طرز زندگی کے راستے کے اوپر آپ سارے صوفیوں کو رشد و ہدایت ملنے کے بعد آپ کے اندر ایک انکساری آنی چاہیے، آپ کے اندر ایک محبت آنی چاہیے، آپ کے اندر ایک اتحاد بین المسلمین کا ایک جذبہ آنا چاہیے۔ نہ جائے کہ ہم کسی کو بھی نفرت کے نگاہ سے دیکھیں، عداوت کے نگاہ سے دیکھیں، افراق و تفریق کے نگاہ سے دیکھیں۔ ہم نوربخشی دنیا کے جو تصوف کے سلسلے کو پکڑنے والے صوفی ہیں، ہمیں ہر حوالے سے، ہر موقع پر عز و انکساری، بھائی چارگی، اتحاد بین المسلمین کا درس دینا چاہیے۔ یہی ہماری صفت ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، تصوف صوفیانہ طرز زندگی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس گانچھے کی، اس گلگت بلتستان کی بات تو چھوڑو، پاکستان کے اندر اس صوفیانہ نظریہ اور صوفیانہ طرز عمل، طرز زندگی کے عوض اس پاک وطن، پاک سرزمین کو ایک صوفیانہ تعلیم، صوفیانہ طرز زندگی کے عوض آج آزادی نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے اس دور جدید میں، بالخصوص ضلع گانچھے میں، بالعموم گلگت بلتستان میں امن کا، بھائی چارگی کا، اتحاد بین المسلمین کا درس دینا چاہیے۔ تو سب کا بہت بہت شکریہ۔